ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کل رات جو حکومت نے عوام کو عید کے موقع پر تحفہ دیا ہے، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بات کرنے کے لیے ہمارے سینئر تجزیہ کار بھی موجود ہیں. ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت پیٹرولیم کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا مہنگائی کی قیمتوں میں مہنگائی بھی کے لیے ہمارے ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت تجزیہ کار بھی موجود ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا پیٹرولیم کی قیمتوں کے مہنگائی کی قیمتوں میں مہنگائی بھی کے لیے ہمارے سینئر تجزیہ کار بھی موجود ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت پیٹرولیم کی قیمتوں کے تجزیہ کار بھی موجود ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت ہم ان سے بات کر رہے تھے سر اس وقت
میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. اس کا تو عوام بھی گواہ ہیں, لیکن بہرحال معاملات چل رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو کنٹرول پرائس لسٹیں ہیں, جو ادارے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے پرائسوں پہ, انہیں متحرک ہونا پڑے گا. وہ اپنا کام انجام نہیں دے رہے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ایک اور ادارہ بنا دیا جاتا ہے, وہ پھر کرپشن کا نیا ایک در کھول دیا جاتا ہے. سارا صورتحال ہے تو اس کا امپیکٹ عوام پہ ہی پڑتا ہے, کیونکہ جو جس طرح سے رشوت دیں گے دکاندار, وہ عوام سے پیسہ نکالیں گے. جو کرایہ بھی عوام سے نکالنا ہے, اور جو ملازمین رکھے ان کا بھی عوام سے نکالنا ہے, اور جو رشوت دیں گے جو لینے کے لیے آتے ہیں 2 نمبری ہے, اس میں بھی وہ عوام سے ہی نکالتے ہیں. کا جو ملبہ ہے وہ عوام کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے. کیا سر حکومت جو ہے وہ حکمت عملی ایسی کیوں نہیں مرتب کرتی کہ عوام اس طرح کی جو ساری سچویشن ہے اس کو عوام کو بھی ریلیکسیشن مل سکے؟ اب یہ تو ہمارے ہاں اس طرح سے وہ کلچر نہیں ہے. دیکھیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی احتساب کا عمل نہیں ہے. گو کہ ادارے بنے ہوئے احتساب کے, ان کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, وہ بھی پولیٹیسائز وہ کر دیا گیا اس ادارے کو بھی. تو وہ نہیں ہے. ہر سطح کے اوپر احتساب ہونا چاہیے. دیکھیں, دنیا بھر میں اگر جو سسٹمز چل رہے ہیں وہاں پہ اس طرح سے مہنگائی ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کہیں بھی. آپ برطانیہ میں لے لیں یا یورپ میں لے لیں, آپ جو نیسیسٹی جو بھی چیزیں ہیں, اشیاء دیکھیں, دودھ ہے, یہ بریڈ ہے, اس طرح کے انڈے, یہ سب چیزیں, ان کی قیمتیں کوئی بڑھا ہی نہیں سکتا. وہ 20 سال تک سیم پرائس رہتے ہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے, اس کو میک شور کرتی ہے کہ یہ ہر امیر ہو یا غریب ہو سب کی دسترس میں رہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہم مثالیں ضرور دیا کرتے ہیں باہر ممالک کی کہ وہاں دیکھیں کیسا ڈسپلن ہے. وہ ڈسپلن اس لیے ہے کہ وہاں پہ جو بھی سیاستدان ہے وہ نیچے سے اوپر آتا ہے. یہاں پہ سیاستدان اوپر سے ہی آتا ہے ڈائریکٹ, تو اسی لیے اسے نہیں معلوم کہ عام عوام کے حالات زندگی کیا ہیں. وہ باہر سے ڈائریکٹ آتے ہیں یا تو پڑھ کے آ جاتے ہیں, وہاں سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے معاملات زندگی کیا ہوتی ہے. وہ صرف ڈیرے پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ کچھ مخصوص لوگ آتے ہیں, ان سے بات چیت کر لی, پھر باقی تو انہوں نے نیچے سنبھالنا ہوتا ہے, سسٹم انہوں نے چلانا ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے, یہاں پہ نہیں ہوتا. وہاں دیکھیں ایک تو لوکل کمیٹیز بنی ہوتی ہیں, کمیونٹیز وہاں پہ ایکٹیو ہوتی ہیں. ہمارے ہاں اس طرح کا بالکل تاثر ہے ہی نہیں کسی بھی سطح کے اوپر. ہمارے یہ نہیں. اسی وجہ سے یہ بے راہروی ہے. یہ قیمتیں جس طرح سے دن رات یہ ملٹیپلائی ہو کے آگے جا رہی ہوتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ اوپر جو بیٹھے ہوئے حکومت ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزراء ہیں, وہ دوسرے چکروں میں لگے رہتے ہیں سارے. باہر ان کے پاس اپنے بڑے امور ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز بھی ہوتے ہیں, پھر سیاست بھی کرنی ہے, حکومت بھی چلانی ہے, اپوزیشن کو دبانا بھی ہے, انہیں بلیک میل بھی کرنا ہے, کس طرح سے کیا دکھا کے ان سے وہ قراردادیں بھی منظور کروانی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہ اس وقت تک سسٹم نہیں بن سکتا جب تک عوام خود باشعور نہ ہو اور اپنے علاقائی سطح کے پر کمیٹیاں نہ بنائی جائیں. ادروائز سسٹم یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا, عوام پستے رہیں گے, حکمران حکومت کرتے رہیں گے. دیکھیں نا آپ یہ دور آتا ہے سارا, یہ تہوار آتے ہیں, ہر کوئی تہوار اپنوں میں منایا جاتا ہے. کچھ لوگ باہر چلے جایا کرتے تھے, کبھی نہیں مناتے تھے پاکستان اندر تہوار وہ. اب لیکن یہ کرونا ہے, اس کی وجہ سے مجبوراً ان کو پاکستان کے اندر رہنا پڑ رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. ہمیں چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا اور عوام سوال کرنا نہیں شروع کریں گے تو یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. عوام کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. سر, بیرون ممالک میں جب اس طرح کا کوئی عید تہوار یا کسی طرح کا بھی کوئی تہوار آتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے لیے سیلز لگاتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے. ہماری حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف عوام پر بوجھ ڈالتی ہے, مہنگائی کر دیتی ہے. جب دیکھتی ہے کوئی عید ہے, کوئی موقع آ رہا ہے تو اس میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. دیکھیں, وہ یہی بات ہے نا, دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی کسی کا بھی تہوار ہو, عید ہو, بقرعید ہو, ہولی ہو یا کرسمس ہو, ایسٹر ہو, کوئی سا بھی تہوار ہو, وہاں پہ ہر کسی کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں. یورپ ہو, امریکہ ہو یا ایون مشرق وسطیٰ بھی ہو, جینون سیلز لگاتے ہیں. ہماری طرح نہیں لگاتے. وہ 10,000 روپے لکھ دیا اور کیا 7,000 روپے اس کے, وہ ایکچوئل پرائس اس کی 6,000 ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ زیادہ ہی لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ہے, سسٹم ہی ایسا بنا. دیکھیں, ہم وہی بات ہے, میں پھر اس کو لنک کروں گا قربانی سے ہی. بالکل. ہم جیسے میں شروع میں کہا کہ ہم قربانی دے رہے ہیں اس عظیم یاد میں, اس عظیم قربانی کی یاد میں قربانی دے رہے ہیں. ہم مقصد کیا تھا؟
ہم بدقسمتی سے جو مقصد ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک یعنی کہ روح کو نکال دیتے ہیں، ہم بدن کو پکڑ لیتے ہیں. ہم ہمیشہ یعنی کہ ظاہری چیز کے اوپر جاتے ہیں، جو باطنی ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں جاتے. ہم اس کا مقصد کیا ہے، قربانی دی کیوں تھی؟ وہ کیا اسی لیے قربانی دی تھی کہ ہم صرف اپنے آپ کو دکھائیں معاشرے کے اندر، کتنا بڑا بیل ہم لے کر آ گئے ہیں، کتنا بڑا بکرا ہم لے کے آ گئے ہیں، 15 لاکھ کا بکرا لے کر آ گئے ہیں، 20 لاکھ کا بیل لے کر آ گئے ہیں؟ یہ صرف دکھاوا اس لیے تو نہیں تھا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاشرے کے لوگ کتنے اس قابل ہیں کہ وہ ایک مرغی بھی قربان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ دن رات وہ قربانیاں دیتے ہی آ رہے ہیں، دن رات پاکستان کے عوام قربانی دیتے ہوئے ہی آ رہے ہیں. تو ہمیں اس عظیم قربانی کا جو مقصد ہے اسے پکڑنا چاہیے. وہ جو آپ نے کہا کہ جو تہوار آتے ہیں باہر دیتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں دیتے، اس کی بنیادی وجہ یہی. دیکھیں بڑی ایک تلخ ایک بات ہے، مساجد بھی ماشاءاللہ سے فل ہوتی ہیں، عید کی نماز کے اجتماعات، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. میں اس میں نہیں جاؤں گا SOPs کا کیا تھا وہ نہیں، یہ تو ایک خوشی کا موقع ہے، سارے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت سارے لوگ وہاں پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قربانی بھی دے رہے ہیں سارے لوگ خشوع کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کس طرح کے جو جانور بیچتے ہیں وہ بھی دیکھیں، اس کو بیسن میں پانی میں بیسن ملا کے اس کو پلاتے ہیں، اس کو چوڑا کر دیتے ہیں، موٹر بھاری کر دیتے ہیں. یہ دکھاوے کا جو ہے وہ عمل جاری رہے گا. سر اس وقت ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کورونا کی وبا کی کیفیت میں دنیا منا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس سال جو حج ہے وہ ماضی کے حجوں سے بھی مختلف تھا. پورے حاجیوں کی جو تعداد ہے اس کو محدود کر دیا گیا تھا. اس لیے محدود کر لیا گیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے وہاں کے حکام کے رش ہو اور لوگ اس سے متاثر ہوں. میری گزارش ہے اور میں اپیل کر رہا ہوں، آج یہاں عید کی نماز کے بعد پوری قوم سے برائے کرم اپنے فرائض نبھائیے، لیکن احتیاط کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے. پاکستان کو ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب مریضوں کی تعداد کم ہونی شروع ہو گئی ہے، ہسپتالوں میں رش کم ہو رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ جو مریض تھے وہ اب کم ہو گئے ہیں، اموات کم ہو گئی ہیں. اگر ہم نے محتاط کی اور اس عید پہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور اگر ہم سے غفلت ہوئی تو ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے میری اپیل ہے کہ جو SOPs آپ کی خدمت میں جن کی گزارشات کی گئی ہیں ان پر عمل کیجیے. دوسری گزارش میری یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 5 اگست کو جو ہندوستان کا پورا 1 سال ملٹری سیج کا اور ڈبل لاک ڈاؤن کا مکمل ہوگا، پوری پاکستانی قوم، پورا کشمیر کا آزاد کشمیر کا رہنے والا کشمیری، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رہنے والا کشمیری اور دنیا کے کسی ملک میں پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں، وہ یک زباں ہو کر 5 اگست کو بطور یوم استحصال منائیں گے. کیونکہ یہ استحصال کا سال ہے. اس میں جو کشمیریوں کا استحصال ہوا، ان کا تشخص مٹایا گیا، ان کا جھنڈا گرایا گیا، ان کے حقوق چھینے گئے، ان پر جبر مسلط کیا گیا اور وہ آج بھی ان کی قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا. آج بھی جامع مسجد سری نگر میں شاید عید کا اجتماع نہ ہو پائے. مسجدوں کو تالے لگائے گئے اور اس 5 اگست کو BJP کی RSS سوچ رکھنے والی سرکار بابری مسجد کو مسمار کر کے رام مندر کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے. پوری پاکستانی قوم اور پوری امت مسلمہ اس کی مذمت کرتی ہے اور میری درخواست ہوگی پورے امہ سے کہ بابری مسجد کی شہادت اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ہر خاندان، ہر فرد، ہر بچہ، ہر بزرگ، مستور، جہاں جہاں بیٹھے ہیں
बैरून मुल्क या पाकिस्तान के अंदर यौम इस्तेसाल मुनक़िद करें। हुकूमत ने एक वाज़े एक्शन प्लान मुरतब किया है और सब सियासी जमातों से भी मेरी अपील है कि इस मसला हमारा मुश्तरका है, वो भी अपना हिस्सा इसमें शामिल करें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि कश्मीर के मसले पर और कश्मीरियों के साथ पूरी कौम यकजहती का इजहार कर रही है। और इंशाअल्लाह जैसे मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये हाईवे जिसको हम कश्मीर हाईवे कहते हैं, ये इंशाअल्लाह श्रीनगर हाईवे कहलाएगा, क्योंकि हमारी मंजिल श्रीनगर है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, अल्लाह के हुक्म से आएगा, कश्मीरियों की कुर्बानी से आएगा, उन निहत्ते कश्मीरियों के लहू और कुर्बानी से आएगा जिन पर नाजायज़ सीज़ फायर वायलेशन से बमबारी होती है, शेलिंग होती है, उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं, उन बच्चों, उन माजूरों, उन खवातीन की आहों से इस सरकार को शिकस्त होगी और कश्मीरियों को फतह होगी। पाकिस्तानी कौम पैगाम देना चाह रही है, इस सरकार को शिकस्त और कश्मीरियों को फतह होगी। पाकिस्तानी कौम देना चाह रही है, कौम पैगाम दे इस सरकार को शिकस्त और कश्मीरियों को फतह होगी। देना चाह रही है, पाकिस्तानी कौम पैगाम दे इस सरकार को शिकस्त और कश्मीरियों देना चाह रही है, पाकिस्तानी कौम पैगाम दे इस सरकार को शिकस्त और कश्मीरियों देना चाह रही है, पाकिस्तानी कौम पैगाम दे इस सरकार को शिकस्त और कश्मीरियों देना चाह रही है, पाकिस्तानी कौम पैगाम दे और कश्मीरियों देना चाह रही है, पाकिस्तानी कौम और कश्मीरियों पाकिस्तानी कौम और कश्मीरियों और कश्मीरियों दूंगा और पूरी कौम इंशाअल्लाह 5 तारीख को जिस जज्बे से मनाएगी। वज़ीर ख़ारिजा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी, सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। सर कैसे देख रहे हैं इसको?
بالکل، کیونکہ ایک سال ہونے کو ہے آج، دیکھیں یکم ہو گئی ہے اور 5 تاریخ کو کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے جس طرح سے کشمیری عوام کو جو خصوصی آئینی حیثیت حاصل تھی، وہ 370 کے تحت 35A، اس کو جس طرح سے انہوں نے ختم کیا، اس کے بعد جو ان کے جو حقوق حاصل تھے وہ ختم کر دیے، اسی طرح سے لداخ، جموں اور یہ کشمیر تینوں کو یونین ٹیریٹری میں اپنی انہوں نے قائم کر لے لیا، تو اس کے بعد جو صورتحال تھی لازمی سی امر ہے کہ ایک سال ہونے والا اور اب تک کچھ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ ان عوام کو کووڈ-19 کے نام کے اوپر بھی انہیں دبایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، سخت ترین کرفیو لگایا جا رہا ہے۔ ایون جیسے ابھی شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آج بھی سری نگر میں نماز کی اجازت شاید نہ دی جائے، وہ مستقل وہاں پہ یہی ہو رہا ہے، کیونکہ سری نگر کی جو مسجد ہے وہ ایک حریت کی علامت بھی ہے، وہاں سے عموماً آواز اٹھائی جاتی ہے اور وہیں سے وہ ریلی نکالی جاتی ہے، اور امیر وائز عمر فاروق نماز کی امامت کیا کرتے ہیں، اور اکثر وہیں سے ان کی گرفتاری بھی ہوا کرتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام لیڈران کو قید میں رکھا ہوا ہے، انہیں اسیر بنایا ہوا ہے، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں کہ اگر وہ باہر نکلیں گے اسی طرح سے پھر عوام کو متحرک کریں گے، پھر لوگ سڑکوں پر آئیں گے، وہ جیسا کہ ابھی اپیل کی گئی امہ سے، یہ ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ امہ، ایک تو امہ کی بھی ہمیں ڈیفینیشن کرنی ہوگی، امہ کا مطلب ہے کیا؟ ہم یہ آواز صرف اور صرف میرے خیال میں پاکستان سے ہی اٹھائی جاتی ہے کہ امہ کو آنا چاہیے، امہ کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ پاکستانی ہمیشہ کاوشیں اور کوششیں اپنی کیا کرتا ہے، لیکن دوسری سائڈ سے جو امہ جس کو کہا جاتا ہے، جو اسلامی ممالک ہیں بالخصوص عرب ممالک، ان کی جانب سے کبھی بھی اس پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی، کیونکہ اب تو پاکستان کی حکومت بھی یہی کہنے لگی ہے کہ بدقسمتی سے کئی ممالک ایسے ہیں جو انسانیت کے اوپر، انسانی جانوں کے اوپر، معیشت کو ترجیح دیتے ہیں، تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ عمل ایک قابل افسوس ہے، جس کی وجہ سے کشمیری عوام مستقل بنیادوں پر ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ اب تو وہاں پہ جو ہندو پنڈت جو ہیں وہ بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں ان کے لیے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس کر دو، ظلم بہت ہو گیا، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور پچھلے ایک سال میں جس طرح سے انہیں مارا پیٹا گیا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، جو کھلے عام مقابلوں کے نام پہ بچوں کو، بڑوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، یہ ساری صورتحال ہے۔ اس میں پاکستان نے جو یوم استحصال کا اعلان کیا، دیکھیں آج سے لے کے مستقل بنیادوں کے اوپر یہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، ہمیں پاکستان میں کریں لیکن ہمیں جو عالمی محاذ ہیں اس جانب بالخصوص توجہ دینی ہوگی۔ دیکھیں ایام منانا بڑی بات ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے لوگوں کو بھول جائیں گے تو ہمیں بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا، یہ ناگزیر ہوا کرتا ہے، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن ہمیں اسے صرف ایام کے حد سے بھی آگے لے کے جانا ہوگا۔ اب مستقل بنیادوں پر ایک تحریک کی ضرورت ہے، ایک تو وہاں یہ حریت کی تحریک چلا رہے ہیں، لیکن پاکستان کا تو موٹو بھی یہی رہا ہے کہ کشمیری عوام کو تنہا کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ہمیں اس سے پوری دنیا میں اجاگر کرنا چاہیے، جن امہ کا نام لیا اس امہ کو بھی ہمیں جھنجھوڑنا چاہیے کہ وہ بھی اٹھیں، وہ بھی اپنے حصے کی آواز بلند کریں، کیونکہ وہ فلسطین میں بھی اسی طرح سے امہ نے کیا ہے کہ ان کے اوپر کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ یہودی آبادیاں قائم کر دی گئی ہیں ان کی وہاں پہ، اور وہی منصوبہ اگین یہاں پہ بھی لایا جا رہا ہے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اور لداخ میں بھی یہی صورتحال ان کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یعنی بھرپور انداز سے جو ہمارے جو مشنز ہیں پاکستان سے باہر، سفارتی مشن، انہیں متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ 24 آور اس کے اوپر توجہ آپ لیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی، اور جو کشمیر میں ہونے جا رہا ہے اس کی جانب ہمیں پہلے سے آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ وہ جو وہاں سازشیں ہو رہی ہیں مزید فسادات پھیلانے کی اور جو آباد کاری کی ہندوؤں کی، یہ بڑا ایک سنگین مسئلہ آگے ہو سکتا ہے، اس جانب ہمیں ضرور فوکس کرنا ہوگا۔ سر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے، خوراک کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، کرونا جیسی صورتحال میں بھی لوگ اسپتالوں میں جانے سے محروم ہیں۔ سر حریت رہنما جو ہیں ان کو نظر بند کیا گیا ہوا ہے، آج عید کے موقع پر بھی وہ ان کو خوشیاں نصیب نہیں۔ آپ دیکھیں نا، عید کے موقع پر وہی بات ہے کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، وہ کشمیری عوام
मुस्तकिल 72 सालों से वो कुर्बानी ही देते हुए आ रहे हैं, मुस्तकिल कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं। आज भी कुर्बानी दी उन्होंने, हर रोज़ कुर्बानी दे रहे हैं। तो इस जानिब बिल्कुल सोचना होगा और इसकी तहरीक मज़ीद हमें तेज़ी लानी होगी उस तहरीक के अंदर। जितनी तहरीक तेज़ होगी उसी तरह से उनके जो मसाइब व आलाम उनके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं उससे उन्हें निजात उसी सूरत मिल सकती है कि यकसुई के साथ जो मुसलमान ममालिक हैं वो आवाज़ उठाएं। हाँ, उसके अंदर लाजमी सी बात है, उसमें पाकिस्तान का किरदार सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान के साथ अपने जो है वो बाकी ममालिक को काम करना चाहिए और पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। सर, लास्ट मिनट है, अवाम का क्या मैसेज देंगे? ईद का दिन है, बाकी 2 दिन भी हैं, अवाम को क्या मैसेज देंगे आप? अवाम को यही पैगाम है, इस ईद के मौके पर हमें अपने कश्मीरी भाइयों को किसी सूरत नहीं भूलना चाहिए। उन्हें अपनी इस कुर्बानी में और ये जज्बा है उसमें याद करना चाहिए और उनके लिए एक दिया रोशन करना चाहिए। उनकी तहरीक को जिस तरह से भी ज़रूरत है हमें हर सतह के ऊपर उनका साथ देने के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और फिर खुसूसन ये कोविड-19 का जो ये चल रहा है दौर, इसमें हमें जितनी एहतियात हो सके वो एहतियात करें और जो यानी कि मजबूर लाचार जो लोग हैं मुस्तहिक़ीन हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि अपने डीप फ्रीज़र को भर लिया जाए। बिल्कुल, मुस्तहिक़ अफराद की हमें मदद करनी चाहिए। नदीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त आज के दिन दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट महानूर महराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।